اس کی بخشش کروا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بھی آج حضور غوث اعظم، حضور خواجہ غریب نواز، حضور مخدوم اشرف، حضور سید سلطان خواجہ نظام الدین اولیاء، اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ان کی سیرت پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں، تو کل حشر کے میدان میں بھی اور کل قبر میں بھی ہماری آجا کے وہ مغفرت فرمائیں گے اور ہماری بخشش فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے گا، ہماری بخشش فرمائے گا اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا مفتی کوثر اسلمی صاحب قبلہ، علامہ مولانا مفتی کوثر اسلمی صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، پاکستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن شرط یہ ہے نا، اب یہ نہ سوچے کہ ہم مرید ہیں نماز نہیں پڑھیں گے خواجہ بخشوا دیں گے، مرید ہیں روزہ نہیں رکھیں گے خواجہ بخشوا دیں گے، مرید ہیں دوسروں پر ظلم کریں گے خواجہ بخشوا دیں گے، مرید ہیں ہے نا دوسروں کا مال ہڑپ لیں گے خواجہ بخشوا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی، بخشوائیں گے اس وقت جبکہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرو گے۔ انہوں نے جو ہمیں سبق دیا ہے، انہوں نے جو ہمیں درس دیا ہے، آپ کو میں بتاؤں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہوئی نا، آپ اس دنیا سے گئے تھے، پتہ ہے نماز کی حالت تھی اور نماز میں سجدے کی حالت تھی۔ اللہ نماز میں سجدے کی حالت تھی اور پیشانی پر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشانی پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی عربی میں، عربی میں ایک جملہ، ایک لائن لکھا ہوا تھا کہ ہے نا حبیب جو ہے محبوب وہ محبت میں، یہ جملہ تھا چلا گیا، یعنی اللہ کی محبت میں۔ یہ سمجھیں اس جملے کا مطلب کہ اللہ کی محبت میں اللہ کا بندہ اس دنیا سے گیا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور خواجہ غریب نواز جب آپ عبادت میں لگتے تھے نا، آج وہ جب نماز پڑھتے تھے نا، ان کی نماز کی کیفیت ہی الگ ہوتی تھی۔ جب سجدے میں جاتے تھے نا، سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا۔ آج تو ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو پھٹ سے سر اٹھاتے ہیں، ان کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا نا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ وہ جب سجدہ کرتے تھے نا، اللہ اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا تھا، سارے حجاب، سارے پردے اٹھ جاتے تھے، گویا کہ وہ اللہ کی زیارت کر رہے ہوتے تھے۔ حدیث پاک یہ نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عبادت نہیں کرتے تھے، بہت کرتے تھے۔ خراسان کا جنگل اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کی گواہی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ ذات کہ آپ کو ہندوستان کی بادشاہت عطا ہوئی، آپ کو نائب النبی فی الہند کہا جاتا ہے، آپ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ وہ کرامت آپ یاد کریں، آپ کی وہ کرامت کہ آپ نے صرف ایک حکم دیا کہ جا کے انا ساغر کے پانی سے کہو کہ تمہیں خواجہ نے بلایا ہے۔ کیا کہا؟
جا کے کہو کہ تمہیں خواجہ نے بلایا ہے، انا ساغر کا پورا پانی ایک کاسے میں سمٹ کرا گیا، ایک کاسے میں سمٹ کرا گیا۔ آپ نے برداشت نہیں کی۔ اب جب حضور خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے کہ آپ نے حکم دیا تو ایک کاسے میں انا ساغر کا پورا پانی سمٹ کر آ گیا۔ وہ اتنا پانی تھا کہ جس سے پورا اجمیر پیتا تھا، لیکن حضور خواجہ غریب نواز نے اتنے پانی کو ایک کاسے میں سمٹ لیا۔ بتاؤ جب حسین کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہر فرات کو حکم دیتے کہ پانی یہاں چل گیا، نہر فرات کسی کو نہیں دیکھتا، وہ فوراً امام کے قدموں میں آ کر کے بوسہ دیتا، حضور حکم فرمائے۔ لیکن وہاں پر صبر دکھانا تھا، امام حسین نے حکم نہیں دیا۔ اور یہاں پر خواجہ غریب نواز نے یہ بتایا کہ او لوگوں، میرے بابا جان نے جو شہادت حاصل کی، میرے بابا جان جو شہید ہوئے، جو میرے اجداد شہید ہوئے، یہ نہ سمجھنا کہ ان کے اندر طاقت نہیں تھی، ان کے اندر قوت نہیں تھی، بلکہ آج میں یہ ثابت کرتا ہوں انا ساغر کو ایک کوزے میں سمیٹ کر کے کہ جب اتنے 100 سال کے بعد حسین کے بیٹے کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ پورے انا ساغر کو ایک کوزے میں سمیٹ لے، تو یہ گمان میں مت رہنا کہ حسین کے اندر پاور نہیں تھا۔ جب 400 500 100 سال بعد میرے اندر اتنا پاور ہے تو میرے آبا و اجداد کے اندر کتنا پاور ہو، یہ بتانا مقصد تھا۔ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ذات کہ آپ نے اپنے تعلیمات کے ذریعے، آپ نے اپنے کردار کے ذریعے، اور سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ جس وقت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آئے تھے نا، ہندوستان کا ماحول بہت بگڑا ہوا تھا، ہندوستان کا ماحول بہت خراب تھا، ہندوستان کا ماحول ایسا تھا نا کہ عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو ان کے مردوں کے ساتھ نا چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یا تو اسے دربدر کر دیا جاتا تھا، یا اسے ایک کمرے میں بھوکے پیاسے بند کر دیا جاتا تھا، یا پھر اس عورت کو مرد جو مردہ ہوتا تھا نا، جلانے کا جو رواج تھا، اس مردے کے ساتھ عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، اسے منحوس سمجھ کر کے، اسے ناکارہ سمجھ کر کے، اسے منحوس سمجھ کر اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ایسے ماحول میں یہاں پر قدم رکھا جس وقت چاروں طرف صرف کفر ہی کفر تھا، جس وقت چاروں طرف صرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہاں قدم رکھا نا، تو یہ نہیں کہ تلوار لے کر کے آپ یہاں پر آئے تھے، یہ نہیں کہ آپ نیزے اور آلے یہاں پر لے کر آئے تھے، لوگوں سے جنگ کر کے ہندوستان کو جیتا ہے، ارے نہیں، خواجہ غریب نواز نے حضور کا اخلاق اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنے ساتھ حضور سرور کائنات کے اخلاق کو لے کر آئے، حضور سرور کائنات کے کردار کو لے کر آئے۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنے ساتھ اپنے نانا جان کی سنت کو زندہ کرنے کی وہ ہمت لے کر آئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے نانا جان کے طرز تبلیغ کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں، 7 کافر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 7 کافر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں تو آگ کی پوجا کرتا ہوں، اس بنا پر کہ کل قیامت میں مجھے آگ نہیں جلائے گی، اس لیے میں آگ کی پوجا کرتا ہوں۔
ان کافروں نے کیا کہا؟ میں آگ کی پوجا اس لیے کرتا ہوں کہ آگ، غور سے سنیں، چائے بھی پیتے رہیں، ہے نا، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وقت جو ہے نا بہت قیمتی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے یہ سب، تو اس کو یوں ہی نہ کھوئیں، ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ کافر آئے اور اسلام کے اوپر بات کرنے لگے، تو حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کی پرستش کرو، ایک اللہ کو پوجو، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرنا۔ تم آگ کی عبادت کرتے ہو، آگ کو پوجتے ہو۔ ان کافروں نے کہا کہ ہم آگ کو اس لیے پوجتے ہیں، ہم آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ کل آگ مجھے جہنم میں نہیں جلائے گی۔ کیا کہا اس نے؟ کہ کل آگ ہمیں جہنم میں نہیں جلائے گی، اس لیے ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم یہ بات کہتے ہو کہ آگ جہنم میں تمہیں نہیں جلائے گی، اگر ابھی مجھے تو آگ تو جلانی ہے تمہیں جہنم میں۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ آگ میں کود کر بتائیں، کود کر دیکھیں، اگر آپ کو آگ نہیں جلائے گی تو پھر ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تم میری بات کرتے ہو کہ میں آگ میں کودوں؟ ارے میری یہ جو جوتی دیکھ رہے ہو نا، حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا یہ جو میری جوتی بھی دیکھ رہے ہو نا، آگ کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ میری جوتی کو جلا دے۔ کہا ایسی بات ہے؟ ایسی بات ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتی مبارک کو اتارا اور آگ میں ڈال دیا اور حکم دیا اے آگ خبردار میری جوتی کو ذرہ برابر بھی نہ جلانا۔ یہ حکم سننا تھا کہ آپ کی جوتی جب آگ میں گئی نا، آگ گلزار بن گئی، آگ ٹھنڈی پڑ گئی، آپ کی جوتی نہیں جلی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کردار پیش کیا، جب یہ کرامت پیش کیا، اسی وقت جب لوگوں نے دیکھا کہ جب ایک جوتی کا عالم یہ ہے کہ وہ حکم دے دے تو آگ ان کی جوتی کو نہ جلائے، آگ گلزار ہو جائے، آگ ٹھنڈی پڑ جائے، تو کیوں نہ ہو، بلکہ جب یہ حکم دے دے آگ کو جوتی نہ جلائے، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں غلاموں کے لیے دعا کر دے گے تو ضرور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اسی وقت ان کافروں نے آپ کے قدموں میں گر کر دین اسلام کا کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ کرامت پیش کی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ۔ آپ نے برچھی، نیزے، بھالے لے کر نہیں آئے پاس، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کب تک چلا؟ کم و بیش بیان کیا جاتا ہے 90 لاکھ مسلمان، 1-2 ہزار نہیں، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 90 لاکھ مسلمانوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ فخر سے کہو کہ ہم ہندوستانی ہیں نا، اور یہ ہندوستان ایسی سرزمین ہے جہاں پر اولیاء اللہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ۔ اٹھا کے دیکھیں نا، خواجہ غریب نواز یہاں، خواجہ غریب نواز کے بعد جائیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہاں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بعد جائیں حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر یہاں، ان کے بعد جائیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہاں، ان کے بعد جائیں حضرت علاء الحق گنج نبات علیہ رحمۃ اللہ یہاں،
پھر ان کے بعد چاہے آپ حضرت نور قطب عالم شاہ یہاں، پھر ان کے بعد آپ جائیں تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں، پھر آپ جائیں چلتے ہوئے حضرت مارہرہ شریف کی سرزمین پر رکھیں تو آل رسول مارہرہ بھی یہاں، یا آپ اور آگے جائیں بدایوں کی سرزمین پر قدم رکھیں، وہاں پر اولیاء اللہ، پیڑی بھیت شریف جائیں وہاں پر اولیاء اللہ، بہرائچ شریف چلے جائیں، سید سالار مسعود غازی یہاں، آپ جہاں بھی چلے جائیں ہندوستان کے کونے کونے میں اولیاء اللہ کی جماعت موجود ہے۔ اور اکثر بزرگان دین اولیاء اللہ سلسلہ چشت سے تعلق رکھتے ہیں، چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اٹھائے وہ چاہے وہاں سے آپ چلے حضرت خواجہ بابا فرید الدین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، دہلی گئے نا آپ؟ نظام الدین اولیاء کا آپ نے نام سنا؟ سلسلہ چشت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سلسلہ چشت، حضرت خواجہ علاء الدین صابر احمد کلیری کلیر شریف سلسلہ چشت، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سلسلہ چشت سے تعلق رکھتے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سلسلہ چشت، حضرت خواجہ علاء الحق الدین گنج نبات پنروا شریف مالدہ سلسلہ چشت، حضرت قطب نور عالم شاہ مالدہ سراج الدین اخی علیہ رحمت و رضوان سلسلہ چشت۔ تو آپ اکثر اولیاء اللہ ہے نا، وہ جو ان کا سلسلہ نسب ہے نا، وہ نقلی سلسلہ نسب نامہ ایک الگ ہوتا ہے اور ایک سلسلے کا نسب الگ ہوتا ہے، تو اکثر اولیاء اللہ سلسلہ چشت یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے تعلق ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بات یہ اندازہ لگائیں کہ خواجہ کی زمین وہ زمین ہے، خواجہ کی دھرتی وہ دھرتی ہے، خواجہ کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، سارے لوگ حاضری دیتے ہیں اور ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ خواجہ غریب نواز، وہ حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن زنجری رضی اللہ تعالیٰ، جو پل بھر میں کسی کو جس کو چاہے اس کو نواز دے۔ ان کی بھی کرامت ہے مردے کو زندہ کرنا، حضور خواجہ غریب نواز کی بھی کرامت ہے مردے کو زندہ کرنا۔ ایک مرتبہ والی ہندوستان میں وہاں پر بادشاہ نے کسی کو بے قصور قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا اور اس کے گھر پہ حکم بھجوا دیا اس کی ماں کو کہ آؤ اپنے بیٹے کی لاش کو لے جاؤ، آؤ اپنے بیٹے کی لاش کو لے جاؤ۔ ارے ماں کے پاس حکم گیا تھا، ماں تو دوڑتی ہوئی بیٹے کے پاس جاتی، لیکن قربان جاؤ وہ